اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 15 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام طلباء اپنی اپنی ذمہ داریوں کے تحت اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، اور آپ میں سے ہر طالب علم کتاب کی عبارت، سبق کی عبارت کو پڑھے گا، ترجمے اور مطالب اور ما لہو ما علیہ کو سنے گا، سماعت کرے گا، اور اسی کے ساتھ تکرار کر کے پھر اس کا اعادہ کرے گا۔ کورونا کے اس ماحول میں ہمیں امید اور یقین ہے کہ آپ سبھی لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہر مومن کو محفوظ رکھے۔ آج کے سبق میں، نئے سبق میں ارشاد فرماتے ہیں مصنف: والامتنان نحو کلوا مما رزقکم اللہ، والتخییر نحو خذ ھذا او ذاک، والتسویۃ نحو اصبروا او لا تصبروا، والاکرام نحو ادخلوها بسلام آمنین، واما النہی فہو طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء، وله صیغۃ واحدۃ وہی المضارع مع لا الناہیۃ، كقولہ تعالی ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، او کما قال۔ آج سے پہلے آپ نے پڑھا کہ امر طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء کو کہتے ہیں، جس کے 4 صیغے متعین ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا کہ فعل امر انشاء کے باب سے ہے، اور فعل امر کا معنی اصلی طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء ہے، لیکن کبھی کبھی قرینے کی بنیاد پر، کلام کے سیاق و سباق کی بنیاد پر امر کا جو معنی اصلی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور معنی مجازی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی تقریباً امر کے 26 ایسے مقامات ہیں جہاں پر امر کا معنی مجازی مراد لیا جاتا ہے، جنہیں صاحبان اصول نے، صاحبان بلاغت نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے سارے معانی کا ذکر تو مصنف نے نہیں کیا، چند معانی کا ذکر کیا، جن میں سے پہلا ہے دعا کے معنی میں، دوسرا ہے التماس کے معنی میں، تیسرا ہے تمنی کے معنی میں، چوتھا ہے ارشاد کے معنی میں، پانچواں ہے تہدید کے معنی میں، اور چھٹا ہے تعجیز کے معنی میں، ساتواں ہے اہانت کے معنی میں، اور آٹھواں ہے اباحت کے معنی میں۔ ان تمام معانی کو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ امر کے صیغے ان تمام معانی کے لیے بھی آتے ہیں، بجائے اس کے کہ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء کے لیے استعمال ہو، ان معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اہانت ہو، تعجیز ہو، تہدید ہو، اباحت ہو، یہ سارے مقامات اور سارے محل کو آپ نے جان لیا ہے اور پڑھ لیا ہے،
اور آج 9ویں مقام کو بتا رہے ہیں جہاں پر امر اپنے معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے معنی کے لیے مستعمل ہو جاتا ہے، اور وہ 9واں مقام ہے امتنان کا۔ امتنان لغت میں کہتے ہیں احسان جتانے کو یا شکر بجا لانے کو۔ شکر بجا لانے کو احسان جتانے کا قرینہ جو ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر یہاں پر امتنان میں امر کا معنی طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کو محمول کیا جائے گا معنی مجازی امتنان کے اوپر، کیونکہ وہاں پر اس کا قرینہ موجود ہوگا۔ اس قرینے کی بنیاد پر یہاں امتنان کے معنی میں پایا جائے گا۔ جیسے قرآن کی آیت کریمہ ہے کلوا مما رزقکم اللہ، کلو کھاؤ ان تمام چیزوں میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو کلو مما رزقکم اللہ میں اس مثال میں کلو فعل امر ہے۔ یہ امر کے اپنے معنی حقیقی اور اصلی پر نہیں ہے، بلکہ احسان جتانے کے معنی پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ احسان جتانے کے معنی میں کیوں ہے؟ کہا کیونکہ یہاں پر مما رزقکم اللہ یہ اس بات کا قرینہ ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے نا، یہ احسان جتانے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے، جو احسان فرمایا ہے، ان کا شکر بجا لاؤ، کھاؤ، یعنی کھا کر اللہ کی نعمت کا، اللہ کے احسان کا، اللہ کی نوازش کا شکر بجا لاؤ۔ یہ امتنان ہے، اس امتنان پر اس کو محمول کیا جائے گا، ورنہ کلو کے معنی اگر لیا جائے گا تو اس کا معنی طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء کے ساتھ وجوب بھی آتا ہے، یعنی اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ وجوب ہوتا ہے۔ تو یہاں وجوب مراد نہیں ہے، بلکہ شکر بجاؤ لاؤ، ہے نا، کھانا واجب ہے تم پر ایسا نہیں ہے، بلکہ شکر بجا لاؤ، یہ اللہ کی نعمت کا احسان جو ہے اس کے بدلے شکر ادا کرو، یہ امتنان کے معنی میں ہوا۔ 10ویں مثال موقع محل جو بتایا، 10واں مقام جہاں پر امر کا معنی اصلی ہٹ جاتا ہے اور معنی مجازی میں مستعمل ہوتا ہے، وہ ہے تخییر۔ تخییر کہتے ہیں دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دینا۔ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دینا، یعنی ایک ایسا بھی محل آتا ہے جہاں پر فعل امر کا معنی طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء نہیں ہوتا، بلکہ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دینا مراد ہوتا ہے۔ جیسے خذ ھذا او ذاک، خذ ھذا او ذاک، یہ لے لو یا وہ، یہ لے لو یا وہ۔ یہ تخییر لگتا ہوگا آپ کو کہ یہ اباحت کے برابر ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں کہ تخییر اور اباحت میں پھر فرق کیا ہوا؟ اباحت میں بھی تو ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، تو وہاں بھی اختیار ہے کھانے یا پینے کا۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا خذ ھذا او ذاک، تخییر میں بھی کہا جا رہا خذ ھذا او ذاک، یہ لو یا وہ لو۔ تو جناب والا تخییر اور اباحت میں فرق ہے۔ تخییر اور اباحت میں فرق یہ ہے کہ تخییر میں مخاطب کو دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار ہوتا ہے۔ خذ لے لو، ھذا یہ، او ذاک یا وہ، یعنی یہ لے سکتے ہو یا وہ لے سکتے ہو، دونوں نہیں لے سکتے آپ، یعنی اس میں جمع بین الامرین جائز نہیں ہے۔ یہ بھی لے لو اور وہ بھی لے لو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لو یا وہ لو،
ہے نا، یہ لو یا وہ لو، اس میں جمع بین الامرین ناجائز ہوتا ہے. لیکن اباحت میں کیا ہوتا ہے؟ اباحت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں دونوں پہلو برابر اور جائز ہوتے ہیں. نہیں سمجھا؟ جائز ہوتے ہیں، یعنی کھاؤ بھی، کلو وشربو، کھاؤ بھی اور پیو بھی. کھاؤ پیو دونوں ہوتا ہے. تو کلو وشربو میں کھانا نہ کھانا اور پینا اور نہ پینا دونوں برابر ہے. لیکن اس میں یہ لینا اور وہ لینا دونوں جائز نہیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تخییر میں جمع بین الامرین ناجائز ہے، جبکہ اباحت میں جمع بین الامرین جائز ہے. یعنی وہاں کھانا پینا بھی اباحت میں جائز ہے، اور تخییر میں یہ لینا، یہ اختیار کرنا یا وہ اختیار کرنا جائز ہوتا ہے. دونوں کا اختیار کرنا، دونوں کو اختیار کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ ہرگز نہ کہا جائے. اچھا، اس کے بعد ہے 11واں مقام، جہاں پر فعل امر کا معنی اصلی ہٹ جاتا ہے اور دوسرا معنی یعنی معنی مجازی مراد ہوتا ہے، وہ ہے تسویہ. تسویہ ساوا یساوی مساوات اور سوا یسوی سے بنا ہے، جس کے معنی برابر ہونا. کہتے ہیں جیسے اسبرو، مثال کے طور پر اسبرو نحو اسبرو او لا تصبرو، صبر کرو یا صبر نہ کرو. یہاں پر بھی آپ کو لگتا ہوگا کہ دونوں برابر ہے، اباحت اور تسویہ دونوں برابر ہے. تسویہ کہتے ہیں برابر کو، اور تسویہ اور اباحت میں ذرا فرق یہ ہوگا کہ اباحت میں اس مخاطب سے خطاب ہوتا ہے جسے یہ وہم ہوتا ہے یا یہ گمان ہوتا ہے کہ دو میں سے کوئی ایک عمل جائز ہے اباحت میں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا، قرآن نے کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو یہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر خطاب کیا جاتا ہے جس مخاطب کو یہ وہم ہوتا ہے، یہ گمان ہوتا ہے کہ دو میں سے کوئی ایک ہی عمل جائز ہوگا، یا تو کھانا جائز ہوگا یا پینا جائز ہوگا، دونوں جائز نہ ہوگا. تو اس کے وہم کو دور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یعنی کھانا بھی جائز ہے اور پینا بھی جائز ہے، جمع بین الامرین جائز ہے. لیکن آپ پھر سے اس کو سمجھیں کہ اباحت اگر مراد لے رہے ہیں تو اباحت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اباحت ایسے مخاطب سے کلام ہوتا ہے جس مخاطب کو یہ وہم ہو کہ دو میں سے کوئی ایک ہی عمل جائز ہوگا، دوسرا جائز نہیں ہو. لہذا اب اسے دونوں کی اجازت کے لیے خطاب کیا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یعنی کھانا بھی جائز اور پینا بھی جائز. لیکن تسویہ میں کیا ہوتا ہے؟ تسویہ میں مخاطب کو یہ وہم ہوتا ہے کہ دو میں سے ایک کا کرنا افضل اور دوسرے کا کرنا اور اس کا چھوڑنا بہتر ہوتا ہے. ایک کام کا کرنا افضل و بہتر ہوتا ہے اور دوسرے کو ترک کرنا افضل و بہتر ہوتا ہے. تو اب اس کے اس وہم کو ہے نا دور کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. یعنی یوں کہیے کہ اگرچہ دونوں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے دونوں کو برابر کر کے یوں کہا جاتا ہے اسبرو او لا تصبرو، صبر کرو یا نہ کرو، ہے نا. تو بتاتا ہے صبر کرنا بھی ٹھیک اور نہ کرنا بھی ٹھیک، رکنا بھی ٹھیک اور نہ رکنا بھی ٹھیک. تو یہ 11واں مقام تھا جہاں پر تسویہ کا معنی پیدا کیا گیا، جہاں پر اسبرو او لا تصبرو فعل امر ہے نا، امر کو جو ہے تسویہ پر محمول کیا گیا ہے، نہ کہ طلب الفعل علی وجہ الاصطلاح پر. تو یہ بھی مقامات آپ کو معلوم ہو گئے. باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کا آغاز کریں گے.